ناظرین، انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ انسانوں کی تجارت امریکہ نے کی ہے۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن، جس کے 360 سے زیادہ کالے یعنی نیگرو غلام ہوتے تھے، جن کے اجسام پہ مختلف ڈیزائن یعنی مختلف ایسے سلاخوں سے یعنی کہ تپتی سلاخوں سے ان کے جسموں پر یعنی مختلف ڈیزائن بنائے جاتے تھے، اور ان کو 4x4 کے چھوٹے چھوٹے ڈربے نما کوٹھڑیوں میں ان کو رکھا جاتا تھا، پھر ان کو دور دراز کے ممالک میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ یہ امریکہ ہی تھا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی، سب سے زیادہ یعنی کروڑوں انسانوں کو امریکہ نے ہلاک کیا، جو آج دنیا میں یعنی کہ انسانی حقوق کا درس دیتا ہے۔ اس نے سب سے زیادہ انسانوں کو قتل و غارت گری اسی امریکہ نے کی۔ ناظرین، آج کا سپر پاور امریکہ، میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ 1795 میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا تھا کہ امریکہ خراج دینے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ خراج ہمیشہ زمانہ قدیم میں وہ اقوام یا وہ ملک دیتے تھے جو کمزور ہوتے تھے، جو مجبور ہوتے تھے، جو لاچار ہوتے تھے، اور بے بسی میں وہ ہمیشہ خراج دیتے تھے طاقتور کو، جس کو بعض اس میں جزیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات تھیں اور امریکہ اس حد تک کیسے یعنی اس مقام پر تھا؟ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے یعنی وہ معاہدہ بھی اور اس پر کس نے امریکہ کی جانب سے سائن کیے تھے اور اس کی ڈیٹیل کیا تھی، اس کی یعنی کہ کیا مکمل جزیات تھیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے تاریخ نامہ کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو تاکہ آپ کو مزید ویڈیو بھی اپڈیٹس بھی بر وقت مل سکیں، آپ سبسکرائب کریں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ نے 1783 میں اس وقت دنیا کا جدید ترین بحری بیڑا تیار کیا، اور امریکی افواج نے پہلی مرتبہ انٹرنیشنل سمندر یعنی بین الاقوامی سمندر میں، بین الاقوامی پانیوں میں اپنا بحری بیڑا اتارا۔ اس وقت بحر اوقیانوس سے لے کر بحر روم تک سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا، سلطنت عثمانیہ کا راج تھا۔ تو 1785 میں سلطنت عثمانیہ نے پہلا امریکی جدید ترین بحری بیڑا گرفتار کر لیا، اور اس کے سیلر یعنی اس کے فوجی بھی انہوں نے گرفتار کر لیے۔ اس کے بعد 1785 سے لے کر 1793 تک سلطنت عثمانیہ نے امریکہ کے تقریباً 12 جدید ترین بحری بیڑے گرفتار کر لیے، ضبط کر لیے، ان کے سیلر گرفتار کر لیے۔ اور اس کے بعد امریکہ یعنی اس میں اتنی قوت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، بلکہ امریکی افواج، امریکی حکومت اس وقت خوفزدہ ہو گئی، اور خوف کی وجہ سے انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے اس وقت ان کے صدر جارج واشنگٹن نے مجبور ہو کر انہوں نے ترکی سے یعنی سلطنت عثمانیہ کے اس وقت خلیفہ سے انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا نام باربری ٹریٹی جو افریقن ممالک سے کیا جاتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ اور اس وقت جو اس کی شرائط تھی وہ یہ تھی کہ پہلی بار یعنی کہ امریکہ کی جانب سے تقریباً 4,75,000 روپے ادا کیے گئے، اور اس کے بعد یعنی انہوں نے بحری بیڑے ان کے رہا ہوئے، اور ان کو بحر اوقیانوس سے لے کر بحر روم تک ان کو اجازت دی گئی۔ اس کے بعد تقریباً اس کے یعنی کہ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے $6,42,000 سونے کی مد میں ادا کیے۔ اس کے بعد جس کے بعد ان کے یعنی کہ تمام بحری بیڑے رہا کر دیے گئے۔ اس کے بعد سالانہ ٹیکس یا جزیہ
وہ بھی تقریباً $16,000 کا یعنی سونا وہ ادا کرنا تھا۔ اس کے بعد جب ان کے فوجی رہا کیے گئے تو اس کا انہوں نے $5,75,000 یعنی $75,000 کے سونے کے عوض انہوں نے ان کو رہا کیا۔ اور پھر صرف اس پر بھی سلطنت عثمانیہ کی جانب سے اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ امریکہ کو کہا گیا، جارج واشنگٹن کو کہا گیا کہ ایک جدید ترین بحری بیڑا بنا کر وہ سلطنت عثمانیہ کو دیں، جو کہ دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ امریکہ اس وقت تجارت کرنا چاہتا تھا، اس کے جو فوجی تھے، اس کی افواج تھی، وہ دنیا کے پانیوں تک اپنی آمد و رفت کو وسیع کرنا چاہتی تھی۔ اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر اس وقت امریکہ ایک چھوٹا ملک تھا، اور وہ امریکی جو افواج تھی وہ سلطنت عثمانیہ سے خوفزدہ تھی۔ خوف کے باعث جارج واشنگٹن نے اپنا خلیفہ سے اس وقت معاہدہ کیا۔ ناظرین، یہ حالانکہ امریکہ ٹیکنالوجی میں اس وقت بھی اچھے بحری بیڑے بنا رہا تھا، لیکن صرف بات ایک ایمان کی تھی، طاقت کی تھی، جو کہ آج نہیں ہے۔ اور آج کیا حالت ہے کہ آج پچھلی اس صدی میں، بلکہ اس صدی میں امریکہ نے ویتنام پر حملہ کیا، وہاں پر انہوں نے لاکھوں انسانوں کو انہوں نے ہلاک کیا، بلکہ تقریباً کوئی 6 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ امریکی فوجیوں نے ویتنام کی خواتین سے بچے پیدا کیے۔ اور اس کے بعد جس پر باقاعدہ طور پہ امریکہ کی تاریخ میں ہے کہ انہوں نے بعد میں پوری دنیا سے جو ان کو لعنت ملامت ہوئی تھی اس پر انہوں نے معذرت بھی کی تھی۔ امریکہ نے ویتنام پہ حملہ کیا، امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، امریکہ نے کویت پر حملہ کیا، امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اسی طرح امریکہ نے شام پر حملہ کیا، اسی طرح امریکہ نے 2003 میں ہمارے بلوچستان پر کروز میزائل بھی برسا دیے تھے، جو بلوچستان کی سہیلی پٹی پہ آ کے گرے تھے۔ اسی طرح امریکہ نے یہ براہ راست حملے کیے، پھر براہ راست نہیں، جو مختلف اسرائیل کی صورت میں انہوں نے مصر پر اٹیک کیا، انہوں نے اسی طرح ماضی میں برطانیہ کے ساتھ جنگ کی۔ یعنی امریکہ کی تاریخ خون ریزی سے بھری ہوئی ہے، اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو اس نے یعنی کہ مارا ان کو۔ یعنی کہ آج جو انسانی حقوق کے لیکچر دیتا ہے جو پوری دنیا میں، آج بھی امریکہ یعنی وہ جو ہے نا کہ پوری دنیا کو اس نے ایک ورلڈ آرڈر کے تحت اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ امریکہ 1795 میں یہ خود ایک یعنی کہ وہ جزیہ ادا کرتا تھا، یہ خود جس طرح ماضی میں زمانہ قدیم میں جس طرح وہ ادا کرتے تھے، ایک کمزور ممالک، کمزور اقوام یہ ادا کرتا رہا ہے۔ یقیناً یہ آپ کے نالج میں ایک اضافہ اس سے ہوا ہوگا۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔